العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. تفسیر قرآن میں گمراہی کے اسباب بیان کیے جا رہے تھے، جن میں پہلا سبب بیان کیا گیا تھا نااہلیت، یعنی باوجود کہ اہلیت نہیں ہوتی قرآن کریم کی تفسیر میں بہت سارے لوگ لگ جاتے ہیں، جیسا کہ ہماری اس آخری 100-150 سال میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں نہ عربی آتی تھی اور جو نہ نحو و صرف سے ذرہ برابر واقف تھے، نہ فقہ اصول فقہ سے، نہ حدیث سے، نہ اصول حدیث سے، اور اس کے باوجود انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ بہت ساری گمراہیوں میں مبتلا ہوئے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوئے جو صرف عربیت کے زعم میں قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے، اور انہوں نے بھی کافی حد تک گمراہی مول لی، اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے پیچھے بھی ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اس کے بعد دوسرا سبب بیان کیا گیا تھا تفسیر میں گمراہی کے کہ اپنے نظریات کے تابع بنانا، یعنی پہلے اپنا کوئی نظریہ اور اپنا کوئی ذہن بنا لینا، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کی آیات کو اسی کے اوپر چسپاں کرتے چلے جانا۔ یہ بھی ہمارے زمانے میں ایسا بہت ہوتا چلا آیا ہے۔ بہت سارے لوگ کوئی اپنا ذہن سائنسی بنا لیتا ہے، کوئی اپنا سیاسی بنا لیتا ہے، کوئی اپنا معیشت کا ذہن بنا لیتا ہے، مختلف نظریات کو، کوئی اشتراکی ذہن کا، کوئی سرمایہ داری ذہن کا، اور پھر اسی کے مطابق قرآن کریم کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ گویا کہ قرآن کریم کے ساتھ ایک طرح کی زیادتی ہے اور اللہ کے اوپر جرأت ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اپنی عقل کو، اپنے نظریات کو، اپنی فکر کو قرآن کے تابع بنائے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی کے ماننے والے اور فقہ حنبلی کے ماننے والے یہ بھی تو اپنے افکار کے تابع بناتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک ہے عقائد کے اعتبار سے نظریات اور دوسرے ہے فقہ کے اعتبار سے۔ ہمارے فقہاء نے جو اصول بنائے ہیں وہ اصول کتاب و سنت ہی کی روشنی میں بنائے ہیں، لہذا اس میں انسان کے نظریات تابع ہے قرآن کے، نہ کہ انسان قرآن کو اپنے نظریات کے تابع کرتا ہے۔ اگرچہ کم فہمی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے یا تعصب کی بنیاد پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ فقہ حنفی، فقہ شافعی اور اس کے فقہاء اور اصولیین جو ہے وہ قرآن کو اپنے تابع کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت چونکہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، اس میں ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی اور ایک ایک معنی کے لیے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، تو احتمالات اور مرادات متعدد ہو سکتی ہے، اور اس کی مراد کو واضح کرنے میں اصول ہی کی روشنی میں ہر ایک نے واضح کیا ہے۔ تو وہ جو اختلاف ہے وہ اختلاف بسیط، چھوٹا سا معمولی سے اختلافات ہوا کرتے ہیں۔ ہاں کوئی تعصب کا عینک لگا کر اس کو دیکھے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لہذا ہمارے فقہاء کی محنت اور جد و جہد کو یہ کہہ کر نہیں مسترد کیا جا سکتا کہ وہ لوگ بھی اپنے نظریات اور اپنے نظریات کے تابع قرآن کو کرتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں۔ الحمدللہ ہمارے فقہاء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی خدمات اتنی جلیل القدر اور اتنی عظیم ہے کہ گویا کہ قرآن کی تعلیمات کی عملی صورت کو محفوظ کرنے میں، صحیح معنی میں محفوظ کرنے میں انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مساعی کو قبول فرمائے۔ تیسری بات بیان کی جا رہی تھی کہ تفسیر قرآن میں گمراہی کے اسباب میں سے ایک ہے زمانے کے افکار سے مرعوبیت۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں اس وقت خاص طور پر پچھلے 25-50 سالوں میں تو اس طرح کی چیزیں بہت ہی زیادہ ہونے لگی ہے کہ گویا کہ قرآن کریم کو ایک سائنسی کتاب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن کریم کو ایک فلسفی اور عقلی کتاب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، مگر اللہ نے چونکہ انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اللہ نے انسان کو فطرت اور فہم اور فراست عطا فرمائی ہے، لہذا انسان کے عقل سے ملتے جلتے، انسان کے افکار اور نظریات سے ملتے جلتے، انسان کی فطرت سے ملتے جلتے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ملتے جلتے بہت سارے ایسے مسائل ہو سکتے ہیں جس میں قرآن اور تحقیقات ایک دوسرے سے میل کھاتے ہو، مگر
مکمل طور پر ہر نظریے، ہر فکر اور ہر نئے انکشاف، سائنسی انکشاف کو قرآن کے تابع بنانا، یہ ایک طرح سے گویا کہ زمانے کے افکار سے مرعوبیت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہذا یہاں پر اس بات کو خوب اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر افکار زمانہ سے مرعوب ہو کر ہرگز نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ قرآن کریم کے ساتھ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے ساتھ عقلی اور فلسفی اعتبار سے افکار، ہر زمانے کے افکار سے مرعوبیت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ لوگ ایسے گزرتے رہے ہیں جو افکار سے مرعوب ہو کر قرآن کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جیسے دور اول میں معتزلہ، وہ فلسفہ یونان سے متاثر ہوئے اور کافی عرصے تک انہوں نے فلسفہ یونان ہی کی روشنی میں قرآن کریم کو مرعوب ہو کر قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کی، پوری شریعت کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں پر عقل مقدم ہوتی ہے نقل کے اوپر، یعنی اگر کوئی بات نقل میں بیان کی گئی ہو، کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہو، اور وہ عقل اسے تسلیم نہ کرتی ہو تو وہ اسے مسترد کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ قرآن میں بیان۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ عقل انسان کی چونکہ محدود ہے، لہذا محدود عقل یہ نہیں رسائی حاصل کر سکتی ہے اللہ رب العزت کے علم کی گہرائی، اس کی وسعت اور اس کے عمق تک۔ لہذا اس بنا پر مرعوبانہ فلسفیانہ افکار سے مرعوب ہو کر اس طرح سے قرآن کریم کی تفسیر کرنا، یہ بھی ایک طرح کی گمراہی ہے۔ لہذا یہاں پر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں اس طرح کی غلطی کب ہوتی ہے؟ اس طرح کی غلطی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی علوم اسلامیہ سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جب اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب یہ زمانے کے افکار سے مرعوب ہو کر اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے؟ قرآن کریم اپنے اندر ایسی وسعت لیے ہوئے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہے یہ قطعی ہے، اور فلسفہ اور سائنس کی جو تعلیمات ہے یہ ظنی ہے۔ تو بہت سارے فلسفیانہ نظریات اور سائنسی نظریات ایسے ہوتے ہیں جو کسی زمانے میں اس کے بہت چرچے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کے 25-50 سال کے بعد ہی اس کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر قرآن کریم کی تفسیر بھی اسی انداز میں کی جاوے کہ قرآن کریم کی تفسیر انہی نظریات کے تابع کر دی جاوے، تو اگر وہ چیز جب غلط ثابت ہوگی تو قرآن کریم کی جن آیتوں کو ان پر منطبق کیا جائے گا وہ بھی غلط ثابت ہو جائے گی، جبکہ قرآن کریم کا اعلان ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن میں کوئی بھی چیز باطل نہیں ہے، قرآن کریم میں کوئی بھی چیز حذف و زائد کے قبیل سے نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کی سائنسی تفسیر کے اصول و ضوابط سے واقفیت بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہی انسان طرح کے نظریات اس پر منطبق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس آخری دور میں عربی زبان میں علامہ طنطاوی نے کتاب لکھی جواہر القرآن۔ اس میں آج سے 50-60 سال پہلے کے جو نظریات تھے، سائنسی انکشافات تھے، ان کے انکشافات اور ان نظریات اور ان تھیوریز کی روشنی میں انہوں نے تفسیر کی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارے ان نظریات میں سے بہت ساری چیزیں اب غلط ثابت ہو چکی ہے۔ تو اب کیا ہوگا
کہ جن آیتوں کے ساتھ انہوں نے ان نظریات کو منطبق کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ آیتیں بھی غلط ثابت ہوگی، جبکہ وہ آیتیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، نظریات غلط ہو سکتے ہیں۔ اور سائنسدانوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کوئی بھی سائنسی تھیوری یا سائنسی نظریہ یہ قطعیت یقین کی حد تک کا نہیں ہے۔ ہاں، بعض تحقیقات ایسی ہو سکتی ہے جو ظن غالب تک پہنچ سکتی ہے، وہ بھی بہت کم، لیکن اغلبیت اور اکثریت ایسی ہے جو محض اٹکل پچو ہے، اس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔